نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الصحابہ کا النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کسی کی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے۔ ایسا آخر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا اور اس کے پیچھے کیا تیاریاں تھیں، آئیے جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد کی جسمانی تربیت پر بھی زور دیا تاکہ مسلمان مضبوط، صحت مند اور چست رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کھیلوں اور مشغلوں کی حوصلہ افزائی فرمائی جو طاقت اور جسمانی صلاحیت کو بڑھائے، اور ان کھیلوں سے منع فرمایا جو وقت ضائع کرے یا گناہ کا ذریعہ بنے۔ کھیلوں کی ترغیب، تیراکی، سوئمنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرنے کی تعلیم کو پسند فرمایا۔ تیر اندازی، ایرو شوٹنگ، تیر اندازی کی ترغیب دی اور اسے آرمی کی پریپریشن میں بہت اہم حصہ بھی دیا۔ گھڑ سواری، گھڑ دوڑ کو پسند فرمایا تاکہ جسم اور ہمت دونوں مضبوط ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگانا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی لائن میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ کشتی، ریسلنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ نامی پہلوان سے کشتی لڑی اور اسے زمین پر گرا دیا۔ جسمانی ترقی کے اصول اور کھیل اپناؤ جن سے طاقت، صحت اور فائدہ حاصل ہو۔ وہ کھیل چھوڑ دو جن میں گناہ، غرور یا وقت کا ضیاع ہو۔ کھیل کو عبادت کی طرح نیت کے ساتھ کرو، صحت مند جسم عبادت کے قابل بنتا ہے۔ معاشی پہلو سے فرد کی تعمیر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد کی شخصیت کو مضبوط بنانے کے لیے معاشی پہلو پر بھی توجہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ انسان خوددار ہو، دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، محنت کرے اور حلال روزی کما کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرے۔ بنیادی تعلیمات، خودداری اور محنت کرنے کی تلقین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محنت سے کمانا افضل عمل ہے، اپنی محنت کے ذریعے روزی حاصل کرنا عزت اور برکت کا باعث ہے۔ حرام مال سے اجتناب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ انسان حرام کی کمائی کھائے یا دوسروں کا حق چھینے، حلال رزق کو ہی ذریعہ معاش بنایا جائے۔ سستی اور کاہلی سے بچاؤ، اے اللہ میں سستی اور کاہلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی ایک مومن کو ہمیشہ چاق و چوبند رہنا چاہیے۔ یہ صرف صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ ہم سب کے لیے تھا۔ سچائی اور دیانتداری، تجارت اور کاروبار میں سچائی اور ایمانداری کی تعلیم دی، جھوٹ، دھوکہ اور خیانت سے منع فرمایا۔ معاملات میں فرد کی تعمیر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ جہاں مالی اور معاشی نظام ہوگا وہاں معاملات میں دیانت اور انصاف لازمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سطح پر شراکت داری تک مزدوری، خرید و فروخت ایسے اصول سکھائے جن سے ایک فرد اور پوری سوسائٹی مضبوط اور پاکیزہ بن سکے۔ شراکت داری، پارٹنرشپ کے اصول، اگر کوئی دو یا زیادہ افراد کاروبار میں شریک ہوں تو ایک دوسرے کے ساتھ دیانت، شفافیت اور بھروسہ رکھیں۔ جھوٹ، دھوکہ اور خیانت شراکت کو برباد کر دیتی ہے۔ مزدوروں کے حقوق بھی بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مظلوموں کے لیے کتنے کھڑے رہتے تھے ہمارے نبی جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزدوروں کے ساتھ ظلم اور تاخیر سے اجرت دینا منع فرمایا۔ خرید و فروخت کے اصول، خرید و فروخت میں ایمانداری اور انصاف کی تعلیم، جھوٹ بولنے، عیب چھپانے یا قیمت بڑھانے کی نیت سے ذخیرہ اندوزی کرنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو مہنگائی میں ڈالنے کے لیے سامان روک کر بیٹھتا ہے وہ خطا کار ہے۔ ہدیہ اور تحائف، ہدیہ دینا اور لینا محبت بڑھانے کے لیے جائز ہے، مگر میرے آقا جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، لیکن رشوت یا ناجائز فائدے کے لیے ہدیہ لینا سختی سے منع فرمایا۔ انصاف اور ایمانداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ لین دین ہمیشہ شفاف اور صاف دل سے ہو۔ انصاف پر مبنی نظام ہی ایک کامیاب سوسائٹی کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ معاشرتی تعمیر اور ذمہ داریاں، میرے آقا جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر رشتے کے حقوق و فرائض کو تفصیل سے واضح کیا۔
معاشرہ تبھی صحیح اور مضبوط بنیاد پر قائم رہ سکتا ہے جب ہر فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور ادا کرے۔ نکاح اور ازدواجی زندگی۔ سب سے پہلے نکاح کو بنیاد بنایا گیا کیونکہ نکاح کے بغیر معاشرہ درست سمت پر نہیں چل سکتا۔ اسلام نے نکاح کو پاکیزگی، محبت اور سکون کا ذریعہ قرار دیا۔ بیوی اور شوہر کے حقوق و ذمہ داریاں واضح کی۔ شوہر پر بیوی کے حقوق، نان و نفقہ، عزت و احترام، حسن سلوک۔ اگر ازدواجی تعلق قائم نہ رہ سکے تو طلاق کا طریقہ سکھایا تاکہ بگاڑ فساد نہ بنے۔ عدت کے احکام بیان کیے تاکہ عورت کا حق محفوظ رہے۔ اسلام اگر ہم دیکھیں تو ایک اتھینٹک دھرم ہے۔ اولاد کے حقوق۔ جب اللہ اولاد ادا کرتا ہے تو والدین پر لازم ہے کہ ان کی پرورش اور اچھی تعلیم و تربیت کریں۔ بچوں کو محبت، عدل اور انصاف کے ساتھ پالنا والدین کا فرض ہے۔ یہ ذمہ داریاں الحمدللہ ماں باپ اچھے سے نبھاتے ہیں، مگر جب والدین کے حقوق کی بات آتی ہے، جب اولاد جوان ہوتی ہے تو اللہ نے جو حکم دیا ہے والدین کے حقوق لازمی قرار دیے۔ والدین کی خدمت، فرمانبرداری، عزت اور دعاؤں کا ذریعہ بننا اولاد پر واجب ہے، مگر ان ذمہ داریوں سے آج نوجوان طبقہ محروم ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق۔ اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق پر بہت زور دیا، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا غیر مسلم۔ پڑوسی کا خیال رکھنا، اس کی مدد کرنا لازمی ہے۔ فنانسیل اور جوڈیشیل سسٹم کے ذریعے فرد اور معاشرے کی تعمیر۔ اب سوچو، یہ سب سسٹم اور یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ اسی زمانے کے لیے تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فنانسیل سسٹم، مالیاتی نظام کو مضبوط کرنے کی تعلیم دی، وہیں جوڈیشیل سسٹم، عدالتی نظام کو بھی نہایت اہم قرار دی۔ ایک معاشرہ اس وقت تک صحیح معنوں میں قائم نہیں ہو سکتا جب تک فنانسیل سسٹم انصاف اور دینیات پر قائم نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی صحابہ پر ان سب چیزوں کے لیے، تب کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ 1,25,000 صحابہ نے اس چیز کو فالو کر کے دکھایا۔ جوڈیشیل سسٹم 100% سچائی پر مبنی نہ ہو تب تک عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی نظام برپا نہیں رہ سکتا۔ اس لیے معاشرے کی تعمیر میں سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ قاضی، جج عادل ہو اور فیصلہ انصاف کے مطابق کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی تربیت اور فرد کی تعمیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سیاسی اور اجتماعی پہلو سے بھی نہایت حکیمانہ انداز میں تربیت دی۔ آپ نے سیاست کو اقتدار کی ہوس نہیں بنایا، بلکہ اسے انسانیت کی خدمت، عدل و انصاف، معاشرے کی فلاح کا ذریعہ قرار دیا۔ حاکم کی صفات۔ عدل و انصاف کا پیکر حکمران کا سب سے پہلا وصف یہ ہو کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے، دیانتدار اور امانت دار، بیت المال کا عوامی حقوق میں خیانت نہ کرے، سجا اور باحوصلہ مشکل حالات میں قوم کی قیادت کر سکے، رحم دل، عوام پر سختی نہ کرے بلکہ ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ سمجھے، عاجزی و خدمت گزاری، حاکم خود کو عوام کا خادم سمجھے، مالک یا آقا نہ سمجھے۔ حاکم کی ذمہ داریاں۔ عدل و انصاف قائم کرنا۔ عدل وہ ستون ہے جس پر ریاست قائم رہتی ہے۔ رعایا کی ضروریات پوری کرنا۔ خوراک، تعلیم، علاج اور تحفظ عوام کے بنیادی حقوق ہیں۔ ظلم و ناانصافی سے بچانا، خواہ مظلوم مسلمان ہو یا غیر مسلم، حاکم پر لازم ہے کہ اسے انصاف دے۔ قانون و امن قائم رکھنا، ریاست کے ہر شہری کی جان و مال اور عزت محفوظ ہونی چاہیے۔ رعایا کی تربیت، حاکم صرف حکمرانی نہ کرے بلکہ اخلاقی، دینی اور سماجی تربیت بھی کرے۔ اطاعت و نظم حکومت، عوام کو حکم دیا گیا کہ وہ حاکم کی اطاعت کرے تاکہ نظام قائم رہے، مگر اگر حاکم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حکم دے تو اس کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ان ساری پہلوؤں کو مطالعہ کرنے کے بعد ایک انگریز رائٹر کیرین آرمسٹرانگ لیڈیز نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے نبی نہیں تھے بلکہ ہمارے زمانے کے بھی نبی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں، یہ سوچنے پہ بھی مجبور کر دیا اسٹیفن ہاکنگ کو کہ 1500 سال پہلے بھی یہ ساری ریسورسز ہونے کے باوجود بھی 1500 سال کے بعد کیوں یہ تبدیلیاں آئی ساری زمین پر۔ تو یہ بات پتہ چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا ہے وہ سب سچ ہے اور حق ہے اور 100% اتھینٹک دھرم ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اگر اچھی لگی تو اسے پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔